بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کتاب زندگی۔ ہماری اور آپ کی شب و روز کی یہ زندگی دراصل ایک کتاب ہے جسے کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ خود لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کا ہر انسان مصنف ہے۔ یہ بات شاید کسی کے لیے باعث تعجب ہو کہ دنیا کا ہر انسان مصنف ہے۔ جی ہاں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا ہر انسان مصنف ہے، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، وہ عالم ہو یا جاہل، وہ حاکم ہو یا محکوم، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ مالدار ہو یا غریب، وہ کالا ہو یا گورا، دنیا کا ہر انسان مصنف ہے۔ ہر انسان اپنی کتاب زندگی تحریر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کی کتاب زندگی کے محدود اوراق مقرر کر دیے ہیں، اور ہر شب و روز اس کتاب زندگی کے اوراق الٹتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کو خبر بھی نہیں کہ اب اس کی کتاب زندگی کے اوراق کتنے باقی بچے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا آخری صفحہ زمین کے کس خطے پر مکمل ہوگا۔ جب اس کتاب زندگی کے اوراق الٹتے الٹتے مکمل ہو جاتے ہیں، تبھی اس انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان لاشعوری طور پر اپنی کتاب زندگی تحریر کر رہا ہے۔ صبح سے شام تک وہ جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ وہ بولتا ہے، وہ سب اس کی کتاب زندگی میں تحریر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح شام سے صبح تک جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے، جو بھی اس کا قول ہوتا ہے، اس کی ہر رفتار، اس کی ہر گفتار اس کی کتاب زندگی میں تحریر ہو رہی ہے۔ انسان کا ہر عمل بھی اس کی کتاب زندگی میں لکھا جا رہا ہے، اور اس کا ہر قول بھی اس کی اپنی کتاب زندگی میں تحریر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنی اس کتاب زندگی کے ان اوراق پر جو چاہو لکھو۔ جس کا جی چاہے وہ اپنی کتاب زندگی کے ٹائٹل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنی کتاب زندگی کا عنوان کفر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار قرآن میں ان الفاظ میں بیان بھی کر دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ اللہ اگر انسانوں کو مجبور کر دے تو جنت اور جہنم کا فلسفہ ہی بیکار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان میں انسان کو اختیار ملتا ہے۔ بلینک پیپر ہے، اس پہ جو چاہو لکھو۔ چاہو تو اپنی زندگی کا ٹائٹل ایمان بناؤ، اور چاہو تو اپنی زندگی کا ٹائٹل کفر بناؤ۔ یہ اختیار اللہ نے دے دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی کتاب زندگی کا ٹائٹل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی زندگی کی اس کتاب کے آخری صفحے کی آخری سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں، یقیناً یہ بڑے خوش بخت اور بانصیب ہیں۔ آغاز بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتہا جب زندگی
کی کتاب اور زندگی کا صحیفہ بند ہو رہا ہے، ان کی زندگی کی کتاب کے آخری صفحے کی آخری سطر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ان کی بدبختی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے کہ جن کی کتاب زندگی کے ٹائٹل پر کفر لکھا ہے، شرک لکھا ہے، اللہ کا انکار درج ہے، اور ان کی کتاب زندگی کے آخری صفحے کی آخری سطر بھی کفر ہے، ان کی بدبختی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو کتاب زندگی سلیقے سے مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا ہر انسان اپنی کتاب زندگی میں وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی اس کتاب زندگی میں ہم خود لکھ رہے ہیں، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں ہم اور آپ اپنی کتاب زندگی میں وہ لکھ رہے ہیں۔ انسان کا ہر قول و عمل اس میں کوئی اور نہیں بلکہ خود انسان تحریر کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کا ہر انسان مصنف ہے، میں بھی مصنف ہوں، آپ بھی مصنف ہیں، اور انسان کی اپنی تحریر کی ہوئی یہی کتاب کل قیامت کے دن اس کے ہاتھوں میں یہ کہتے ہوئے دے دی جائے گی اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ ہے تمہاری کتاب زندگی، اس کو پڑھو، تمہارے حساب کے لیے آج تمہاری لکھی ہوئی یہی کتاب بہت کافی ہے۔ کتاب ایک عام سا لفظ ہے، ہر انسان لفظ کتاب کو سمجھ لیتا ہے۔ کتاب بمعنی مکتوب، یہ ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب زندگی کل ہمارے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ وہ دن آئے گا، یقیناً آئے گا، ضرور آئے گا، جب میری لکھی ہوئی کتاب زندگی میرے ہاتھ میں دی جائے گی اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب زندگی آپ کے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی، اور دنیا کے ہر انسان کی کتاب زندگی اس کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اور جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کتاب زندگی انسانوں کے ہاتھوں میں دی جائے گی تو ان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ اپنی لکھی ہوئی کتاب، اپنی کتاب زندگی پڑھو اور دیکھو اس میں تم کیا لکھ کر کے لائے ہو۔ آج تمہارے حساب کے لیے تمہاری یہ کتاب زندگی تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اس کتاب زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اچھے سے اچھے اعمال کریں، روزانہ اس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے آج اپنی اس کتاب زندگی پر کیا لکھا ہے۔ آج کی نمازیں ہم نے اپنی اس کتاب زندگی میں آج درج کی یا نہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت آج کی اس کتاب زندگی میں تحریر ہے یا نہیں؟ اللہ کا ذکر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ آج کے اس صفحے پر محفوظ ہے یا نہیں؟ غریبوں کی مدد، یتیموں کا تعاون، بیواؤں کو سہارا ہم نے آج اپنی اس کتاب زندگی کے اس صفحے پر لکھا ہے یا نہیں؟ اپنے اس محاسبے میں یہ بھی دیکھیں کہ اپنی کتاب زندگی کے اس صفحے کو ہم نے کسی گناہ سے گندا تو نہیں کر دیا؟ آج ہم نے اپنی اس کتاب زندگی کے صفحے پر بدنگاہی تو نہیں تحریر کر دی، شراب نوشی تو اس پہ تحریر نہیں ہو گئی، غیبت، الزام تراشی، عار دلانا یا اور کوئی گناہ تو درج نہیں ہو گیا؟ اگر آج کی اس کتاب زندگی کے اس صفحے پر کوئی گناہ درج ہے تو قبل اس کے کہ یہ فرشتے ہماری کتاب زندگی کا یہ ورق اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس سے پہلے توبہ کر کے، استغفار کر کے اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دیں۔ توبہ اور استغفار وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعہ بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اپنی کتاب زندگی کے اوراق کو سنواریں، اپنی کتاب زندگی کے اوراق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ہم ایک معمولی سا کوئی خط کسی کو لکھتے ہیں، کتنی بار اسے پڑھتے ہیں، کوئی جملہ غلط نہ ہو جائے، تعبیر بہتر سے بہتر رہے، اسلوب بیان میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اسلوب تحریر بہتر سے بہتر ہو۔
جب ہم اور آپ ایک معمولی سی تحریر کا اتنا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ تو کتاب زندگی ہے جو کل میدان محشر میں ہمارے ہاتھوں میں دی جائے گی اور اس کی بنیاد پہ ہمارے لیے فیصلے ہوں گے. تو دنیا کی کتابوں کے بالمقابل اپنی اس کتاب زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اسی طرح شام سے صبح تک کی جو ہماری معمولاتی زندگی ہے اس کا بھی تجزیہ کریں. رات کی نمازیں ہماری اس کتاب زندگی کے اس صفحے پہ درج ہیں یا نہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کا منظرنامہ اس میں تحریر ہے یا نہیں؟ تہجد کی نماز اس میں درج ہے یا نہیں؟ رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا اس میں درج ہے یا نہیں؟ اور خدا نخواستہ اگر رات میں کوئی گناہ ہو گیا تو قبل اس کے کہ وہ فرشتے صبح اس تحریر کو ہماری زندگی کے اس ورق کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، اس سے پہلے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے اس گناہ کو ڈیلیٹ کریں، معاف کرائیں. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. کل میدان محشر میں دنیا کے ہر انسان کو اس کی کتاب زندگی دی جائے گی اور میدان محشر میں اس کتاب زندگی کو دینے کے 2 طریقے قرآن میں ہمارے اللہ نے بیان کیے ہیں. کچھ لوگوں کو ان کی کتاب زندگی ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور کچھ لوگوں کو ان کی کتاب زندگی پشت کی طرف سے ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. جن لوگوں کی کتاب زندگی ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کے یہ حقدار بن چکے ہیں اور جنت کا داخلہ ان کو ضرور نصیب ہوگا. اور جن کی کتاب زندگی پشت کی طرف سے ان کے الٹے ہاتھ میں ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ علامات ہیں کہ جس کو اس کی کتاب زندگی داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ جنت کا حقدار ہوگا اور جس کی کتاب زندگی اس کے الٹے ہاتھ میں دی جائے گی یہ اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی. قرآن حکیم نے اس منظرنامے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. جن کی کتاب زندگی ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ فرحت و مسرت سے جھوم اٹھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ میرے قریب تو آؤ، میری زندگی کی یہ کتاب پڑھو. مجھے یقین تھا کہ آج کا دن آ کر رہے گا. قرآن کا بیان ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی من پسند زندگی عطا کی جائے گی. جنت کے بلند و بالا مقامات پہ ہوں گے، وہ جنت کے پھل ان سے بہت قریب ہوں گے اور اللہ ان سے کہے گا کہ بے فکر ہو کے خوب کھاؤ پیو اور یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب زندگی کو بہت سنوارا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب زندگی کی اوراق پر ایمان، اعمال صالحہ، اخلاص، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ، غریبوں کی مدد، بیواؤں کا تعاون، رفاہی کاموں میں حصے داری، یہ ان کی زندگی کے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب زندگی پر تحریر کیے. اس کا نتیجہ اللہ ان کو جنت کی شکل میں عطا کرے گا اور جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کی کتاب زندگی ان کے داہنے ہاتھ میں دے کے اس بات کو ظاہر کر دیا جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے جو جنت کا حقدار بنا ہے، یہ جنت کا حقدار ٹھہرا ہے. اور جن کی کتاب زندگی پشت کی طرف سے ان کے الٹے ہاتھ میں دی جائے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو قرآن مقدس میں ان کا منظرنامہ ان الفاظ میں مذکور ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن کی کتاب زندگی ان کے الٹے ہاتھ میں دی جائے گی، ان کی تمنا یہ ہوگی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میری کتاب زندگی مجھے عطا ہی نہ کی جاتی۔ اس کا بیان یہ ہوگا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ دن بھی حساب کتاب کا آ کر رہے گا۔ میں نے اپنی کتاب زندگی میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ ان کی کتاب زندگی کا ٹائٹل کفر پر، شرک پر مشتمل۔ ان کی کتاب زندگی کا آخری صفحہ کفر اور شرک، آخری صفحے کی آخری لائن کفر اور شرک پر مشتمل، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آج سے ہی اپنی کتاب زندگی اپنے داہنے ہاتھوں میں حاصل کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ کس کی کتاب زندگی اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور کس کی کتاب زندگی اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ہونا ہے۔ جن کی تمنا ہے، جن کی خواہش ہے کہ ان کی کتاب زندگی ان کے داہنے ہاتھ میں ملے، ان کو یہیں سے اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ تو آئیے ہم اور آپ مل جل کر تہیہ کریں، ارادے کریں کہ ہم اپنے اللہ سے اپنی کتاب زندگی داہنے ہاتھوں میں لینے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اپنی کتاب زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیے۔ صبح سے شام تک جو کچھ اس پہ تحریر کیا ہے، کوشش یہ کریں اعمال صالحہ ہی اس پہ درج ہوں، لیکن اگر کوئی برا عمل اس میں درج ہو گیا ہے تو توبہ و استغفار کے ذریعہ سے اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو مٹائیں، اس کو معاف کرائیں۔ داہنے ہاتھ میں کتاب زندگی دی جائے، اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو اسی دنیا میں کرنی ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنی کتاب زندگی ہم اور آپ لکھ رہے ہیں، اور دنیا کا ہر انسان لکھ رہا ہے، لیکن لاشعوری طور پہ خبر نہیں، احساس نہیں۔ اور یہ کتاب زندگی جب کل قیامت میں ہمارے ہاتھوں میں دی جائے گی، وہاں افسوس کرنا، اپنے کو ملامت کرنا، یہ قطعاً فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس کتاب زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس کے صفحات پر روز کی نمازیں لکھیں، قرآن کی تلاوت درج کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام کا نذرانہ درج کریں، اللہ کا ذکر درج کریں، صبر اور شکر درج کریں۔ اسی طرح اور بھلائی اور نیکیوں کے کام اس میں درج کریں۔ کوئی گناہ ہو جائے توبہ و استغفار کر کے اس کو معاف کرائیں، اور اپنے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے کریم اور رحیم اللہ، ہماری کتاب زندگی ہمارے داہنے ہاتھوں میں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔